السلام علیکم. میل باکس سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا. آج کا پہلا سوال. آفتاب صاحب، آپ کے خیال میں اگر آج عمران خان کی حکومت ہوتی تو کیا وہ بینکرپسی اور سیلاب جیسے چیلنجز سے بہتر ڈیل کر پاتے؟ جی، بہت بہتر ڈیل کر پاتے. کیسے؟ اس کی گزشتہ پرفارمنس اس حکومت سے اگر 10 نہیں تو 5-6 گنا بہتر تھی. اس لیے آئی ہیو آل دا ریزنس ٹو بلیو اس نے کر کے دکھایا. اس نے اگر کووڈ-19 کا سامنا کیا اور دنیا کے 3 بہترین ممالک میں سے ایک ثابت کیا ہے تو میں کیسے مان لوں کہ ان کرائسس میں وہ عقل سے کام لے. سمجھنے کی بات ہے. بندہ اپنا ٹریک ریکارڈ لے کر چلتا ہے ساتھ. تو عمران کی حکومت تو بہترین ہوتی اس وقت، بہترین. سب سے پہلے پتہ کیا اچیو کرتے ہی ہے؟ وہ جو چلا رہا ہے، جو شور مچا رہا ہے، جس پر بیچارے شوکت ترین کو بہت سا میوزک فیس کرنا پڑ رہا ہے، کہ آئی ایم ایف سے گزارش کرنی تھی کہ بھائی صاحب تخفیف کریں اپنے معاملات میں، ہم آپ کی قسط ٹائم پہ نہیں دے سکتے. ایسے ہی ہے جیسے مالک مکان کو کہنا کہ بھئی ہم کرایہ ٹائم پہ نہیں دے سکتے. غریب آدمی کو یہ مسائل ہوتے ہیں نا، تو وہ بہت اچھی ڈیل لے کر آتا. آئی ایم ایف نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو جاتا فیس سیونگ کے لیے کو بہت اچھی ڈیل دے دیتا، جیسے پہلے دی تھی کووڈ-19 میں دی تھی نا، تو اس میں بھی دے دیتا. دوسرا سب سے بڑا کام عمران خان یہ کرتا کہ یہ جو پوری دنیا کی بدماشی کے سبب ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں فاسل فیول کے جلنے کی وجہ سے، اور سارا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، اس پر کوئی سٹانس لیتا اور وہاں تک لے جاتا جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. آخر اسلامو فوبیا کے اوپر وہ بات لے کر دور تک پہنچا کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے متعلق، ان کی تکریم سے متعلق اس نے بات کہاں سے کہاں پہنچائی، کسی اور کو توفیق نہیں ہوئی. تو میں اگر یہ حسن ظن رکھتا ہوں تو دیر آر ریزنز فار دیٹ. اگر عمران خان کسی بھی کیس میں نااہل قرار دیے جاتے ہیں تو سیاسی منظر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر الیکشن ہوتا ہے اور عمران خدا نخواستہ نااہل قرار دے دیا جاتا ہے تو کوئی بہت لمبا چوڑا فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ عمران ٹرانسینڈ کر چکا ہے، اس لیول سے بہت آگے جا چکا ہے. عمران ایک کلٹ بن چکا ہے، جو نہیں بننا چاہیے تھا لیکن بن گیا دوسروں کی نااہلی کے سبب، مس ہینڈلنگ کے سبب. آپ دیکھیے کہ منیمم رزلٹ جو ہوگا نا، منیمم بیئر منیمم وہ 2/3 ہے. بیئر منیمم کہہ رہا ہوں میں آپ کو. تو آج اگر وہ نااہل ہوتا ہے، 2/3 لے کر آتا ہے، وہ اپنے پرانے سارے چاؤ پورے نہیں کرے گا، انکلوڈنگ دا پروونس. نیا صوبہ بنائے گا نا، تو جب نیا صوبہ بنا سکتا ہے، وہ قانون سازی کر سکتا ہے، اپنی مرضی کی وہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کر سکتا ہے جو نہیں کر سکا اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے. تو ایک چھوٹی سی چیز، ایک پھندنا ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. ترمیم کرے گا، اپنی سزا معاف کروائے گا. سر ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو تو سکتا ہے، لیکن آپ یقین کریں وہ یہ نہ بھی کرے، وہ عمران خان ہی رہے گا. کیونکہ عمران خان ایک برانڈ بن چکا ہے. پرائم منسٹر، چیف منسٹر، پریزیڈنٹ، اس طرح کا کوئی سابقہ لاحقہ اس کی اہمیت میں، اس کی رسپیکٹ میں کوئی خصوصی اضافہ نہیں کرے گا. بالکل اسی طرح جیسے علامہ اقبال کو شیخ اقبال کہنا، مطلب شیخ نہ بھی لگائیں، اقبال صاحب کہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں. فیض نے یہ کہا ہے، فیض صاحب نے یہ کہا ہے. آپ کی پرسنل رسپیکٹ تو ہو سکتی، یونیورسلی اسپیکنگ فیض ٹرانسینڈ کر چکا ہے. اس کو فیض صاحب کہیں یا نہ کہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن سر اگر خان اقتدار میں آج آ جاتا ہے تو کیا اس کا کوئی نیگیٹو ایسپیکٹ بھی ہے؟ میں نے پچھلے ہفتے گزارش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے کہ وہ اور زیادہ سبمسو ہو جائے. اس کے اندر کی ایک جو ریزسٹنس ہے نا، چیزوں کو ریزسٹ کرتا ہے اور برملا کرتا ہے، اس میں کچھ سافٹنس آئے کہ وہ اتنا پاپولر ہے اس وقت، اوور ویلمنگ میجورٹی سے، لینڈ سلائڈ وکٹری کے ساتھ وہ اقتدار میں آئے گا. یہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اوقات سے باہر ہو جاتا ہے. نواز شریف بھی اسی طرح اوقات سے باہر ہوا تھا. 2/3 جب لے کر آیا تھا نا 97 میں، اس سے بے شمار مسائل کریٹ ہو گئے تھے. عمران اگر اسی
انداز سے حکمرانی کرے گا جیسے اس نے کی یا جیسے اس نے کپتانی کی, تو دیٹ آئی تھنک از بیڈ نیوز. اسے اپنے آپ کو بہت کمپوز کر کے اقتدار میں آنا ہوگا. یہ واحد چیز ہے جس سے میں بہت ڈرتا ہوں کہ ایک تو فسطائیت کی بو آئے گی اور دوسرا اس کے ارد گرد جو انتہائی نااہل اور دنیا دار لوگ ہیں وہ کھل کھیلیں گے. سر عمران خان ایک ہفتہ نرم بات کرتے ہیں اور ایک ہفتہ گرم, یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ سیاست میں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ کو واٹرز ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں, آپ کہیں پتھر پھینک کے کرتے ہیں, کہیں بانس کے ساتھ چیک کرتے ہیں کہ کتنا گہرا ہے, کس طرح کا ہے, کہیں اتر کے چیک کرتے ہیں, اتر کے بھی چیک کرتے ہیں. تو واٹر ٹیسٹنگ میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے. سر سی سی پی او کو لے کر جو تناؤ وفاق اور پنجاب حکومت میں چل رہا ہے اس کا حل کیا نکلے گا؟ اس کا حل تو خیر بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. فی الحال میں آپ کو ان کا مائنڈ بتا دوں. آئی گاٹ دس فرام دا ہارسز ماؤتھ دیٹ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ییلڈ. پنجاب ول نیور سرنڈر دیز آفیسرز. ایک بات. دوسرا, اگر ڈیڈ لاک لگتا ہے تو سپریم کورٹ از دا کی ورڈ. سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا صوبہ اور موسٹ پرابیبلی اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. یہ جو ایک طرح سے بدماشی ہے نا وفاق کی, اس میں کچھ تخفیف ہوگی انشاءاللہ تعالی. وزڈم پریویل کرے گی. ایک اور کام, اگر چیف منسٹر پنجاب اپنے تمام ممبرانز کو یکجا کریں اور فٹافٹ سمپل میجورٹی سے ایک قانون پاس کر دیں. وہ جو 202 نشستیں خالی پڑی ہیں افسران کی, ان میں کم از کم 100 افسران تو لے کر آئے نا نئے, اور ان کی پروموشن گریڈ 20 اور 21 میں شروع ہو جائے, کوئی مسئلہ ہی نہ رہے. آپ سی سی پی او لگائیں, آپ ڈی آئی جی آپریشنز لگائیں, ماں سوائے آئی جی کے ہر چیز لگائیں. بلکہ آگے چل کے تو شاید اس پر بھی قانون سازی ہو اگر 18th امینڈمنٹ اسی طرح رہی جیسی آج ہے, جو کہ مجھے رہتی نظر نہیں آتی. تو یہ کہہ سکتے ہیں جی ہم چیف سیکرٹری بھی اپنا لگائیں گے, ہم آئی جی بھی اپنا لگائیں گے اگر تصادم ہوتا ہے. تو آپ نے پوچھا ہے کہ حل کیا ہے اس کا. حل یہی ہے کہ فوری طور پر یہ انکار کر دیں. 6 مہینے تو انہیں ویسے ہی مل جائیں گے. ڈوگر صاحب کو سرنڈر نہ کریں, 6 مہینے مل جاتے ہیں. اور اگر تصادم ہوتا ہے, مسائل ہوتے ہیں, تو سپریم کورٹ از دا بیسٹ پلیس ٹو گو. نریندر مودی ملکہ کے فیونرل میں نہیں گئے, شہباز شریف کی کیا مجبوری تھی؟ شہباز شریف کی لاتعداد مجبوریاں, اس کی صحت اس کی مجبوری ہے, اس کی مخبوط الحواسی اس کی مجبوری ہے, اس کا بھائی ایک سزا یافتہ شخص, ایک مفرور جس کے پاس جا کر وہ اسٹیٹ سیکرٹس ڈسکس کر رہا ہے, تو اس کی کوئی ایک مجبوری ہو. تو میں تو ایک ہی بات ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ جس کو چاہے خدا خراب کرے. اسی سے لنکڈ اگلا سوال ہے کہ میاں برادران کی لنڈن ملاقات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں نے گزارش کر دی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی قانونی چارہ جوئی کر رہی ہے, یہ ہے اس کا انجام. یہ تو آپ نے ہمارے سیکرٹس ریویل کر دیے. آپ ایک مجرم سے ملے, ایک سزا یافتہ شخص سے, ایک ایبسکانڈر سے ملے, مفرور سے, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مملکت کو بنایا کیا ہوا آپ نے, اور تم بس صرف ایسے ہی بیٹھنے آئے ہو یہاں پہ. بھاجی تالیاں ماریاں دے ہے. اور وہ بادشاہ تمہارے ساتھ جو بیٹھا ہے, یہ بادشاہ بنا ہوا ہے یا باجے والا ہے؟ بادشاہ بادشاہ بنے. اتنے بادشاہ سی اتنے واجے ہیں. نہیں اتنا بھی بادشاہ ہی ہیں. سب تالیاں بجا رہے ہیں, چاپلوس صاحب بھی بجائیں. چاپلوس چارلز, شکر کرو اس نے چارلس نہیں کہہ دیا. شکر ہے. چارلز چھوٹیاں. اچھا, زیادہ تر لوگ چارلس کہتے ہیں, کامرس کو کامرس کہتے ہیں. جی سارے ایڈے کھپ کے نہیں پڑے ہوئے, انہوں نے کہن دو جو کہنا. بلوپر شروع ہو گئے؟ نہیں ابھی کہاں. جی ویئرز, اب وقت ہوا ہے بلوپرز کا. ہیپی واچنگ. ڈالی تمہیں پتا 6 مہینے بعد واپس آئی ہے ماشاءاللہ. کہاں سے؟ یہ ابراڈ سی. گئی کدھر تھی؟ پتوں کی. وہ تو سلپ ہو گئی سی جی. سلپ کیسے ہوگی, وہ تو چکڑ بہت. یہ تو سلپ ہو گئی سی جی. سلپ کیسے ہوگی؟ وہ تو چکڑ بہت سی نا جی. اتنے نرسریاں دے وچ نے خراب پھل کٹھے کر کے انہوں نے اتنے ڈانس کیتا ہے, انہوں دی گلکند بنی. ہاں بڑی نرسری ہیں, ہاں جی, کمال کی نرسری ہیں. ہاں جی, جڑا گینڈے دا پھول ہوندا او کڈا ہوندا, ایڈا وڈا. گینڈے کا گیندے کا گیندا, گیندے کا بولتے ہیں استاد. اچھا گیندے کا گیندے, میں انہوں ساری زندگی گینڈے دا پھول کہندا رہا. وہ اتنا بڑا ہے کہ لوگ اسے گینڈے کا کہہ دیتے ہیں. اور وہ جو جگہ ہے نا جو گیلن ہے, ہاں جی, گیلن پھاٹک, وہاں پھاٹک ہے گیلن. بھاجی اتوں مرونڈا کھادا کدی ٹول پلازے تو.
मरुंडा भी वहाँ से फूल बड़े शानदार, गुलाब बहुत लाजवाब है, अमरूद बहुत लाजवाब है। ਪਤਾਸੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮਰੁੰਡੇ ਨਾਲ 2 ਫੁੱਲ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਉੱਚੀ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਚੀ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਖਾਵਤ ਨਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।